نقفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صدیق عکس حسن کمال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو سروں کو جھکاؤ حضور آ گئے ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو سروں کو جھکاؤ حضور آ گئے 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 سما ہے ثنائے حبیب خدا کا کہ میلاد ہے سرور انبیاء کا ثنا ہے ثنائے حبیب خدا کا کہ میلاد ہے سرور انبیاء
انبیاء کا نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ بعد از حمد و ثنا احباب ذوالفقار آج حضور کے میلاد پاک کے مہینہ میں پہلا جمعہ ہمیں مل بیٹھنے کی سعادت مل رہی ہے اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ذکر مصطفیٰ آمد سے پہلے حضور کی آمد سے پہلے جو سرکار کے ذکر کے چرچے ہوتے رہے انشاءاللہ اس کے حوالہ سے چند ایک میں گوشے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور یہ بڑا وسیع موضوع ہے انشاءاللہ وقت کے اندر جتنا وسعت ہوگی انشاءاللہ اس کے اعتبار سے آپ گفتگو سماعت فرمائیں گے قرآن پاک کی آیہ مقدسہ سورہ آل عمران میں سے آیت نمبر 81 آپ نے سماعت فرمائی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر جب ابھی انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی ابھی روحوں کا جہان تھا تو اس وقت اللہ پاک نے نبیوں کو اکٹھا کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر بیان فرمایا یعنی پتہ چلا کہ حضور کی آمد کے تذکرے انسانیت کی تخلیق سے بھی پہلے ہو رہے تھے اس لیے کہ اللہ نے سب کچھ بنایا ہی حضور کی خاطر ہے تو یہ آیت سنیں گے تو انشاءاللہ مزید آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اور یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا نبیوں سے وعدہ لیا میثاق النبیین اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے ایک وعدہ لیا وہ وعدہ کیا تھا فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ کہ جب تمہیں میں کتاب دوں اور حکمت دوں تم دنیا میں اپنی ڈیوٹی نبھانے کے لیے جاؤ اور اپنی اپنی امت کو اللہ کی دعوت دو اپنی نبوت کا اعلان کرو تو پھر ثم جاءکم رسول فرمایا پھر تمہارے پاس ایک سب سے عظمتوں والا رسول آ جائے ثم جاءکم رسول فرمایا پھر ایک شانوں والا رسول آئے گا مصدق لما معکم اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہوگا مصدق لما معکم اب یہاں اتفاق ہے تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں جو ثم جاءکم رسول ہے کہ پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا اس سے مراد ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے پھر وہ عظمتوں والا رسول آئے گا اور وہ تم سب کی تصدیق کرنے والا ہوگا مصدق لما معکم تو تم نے کیا کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ
تم نے اپنا کلمہ چھوڑ کر آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھ لینا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس پہ ایمان لانا ہے، ضرور ایمان لانا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد بھی ضرور کرنی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کی مدد بھی تم نے ضرور کرنی ہے۔ اب یہاں اللہ کو پتہ تھا کہ جب میرے آخری نبی نے آنا ہے اس وقت پہلے سارے نبی دنیا سے جا چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ عہد لے رہا ہے تاکہ نبیوں کو پتہ رہے کہ ہم جتنی بھی شان والے ہیں ہمارا بھی امام آخر پہ آنے والا ہے۔ جس کی خاطر رب نے ساری کائنات بنائی ہے نا، وہ آمنہ کے لال آخر پہ آنے والے ہیں۔ فرمایا پھر وہ آئے گا، تو اس سے پتہ چلا کہ حضور سے پہلے سارے نبی گزر گئے ہیں، حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ثم جاءکم، فرمایا پھر آئے گا، یعنی پہلے سارے نبی گزر جائیں گے اور سب سے آخر پہ اللہ اپنے محبوب کو کائنات کے اندر بھیجے گا۔ تم نے ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ جب یہ وعدہ اللہ نے لے لیا نا، تو پھر اللہ نے فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، فرمایا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے اور اس پر میرا بھاری ذمہ لے لیا ہے۔ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا مولا ہم نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ ہم تیرے محبوب کی آمد کا انتظار کریں گے، اگر وہ آ گیا تو اس کا کلمہ پڑھیں گے۔ قال فاشهدوا، فرمایا تم گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور یہ بات چھوٹی نہیں ہے، فرمایا اس پر میں بھی گواہ ہوں۔ یہ وہ معاملہ تھا جس پہ اللہ خود گواہ بنا ہے۔ عالم ارواح میں حضور کے تذکرے ہو رہے تھے، فرمایا وہ نبی آنے والا ہے، وہ حبیب آنے والا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت مولا علی مشکل کشا آپ کا فرمان لکھا ہے مفسرین نے کہ آپ فرماتے ہیں جتنے نبی آئے نا، ہر نبی نے اپنی امت سے یہ وعدہ لیا ہے، ہر نبی نے اپنی امت سے یہ وعدہ لیا ہے کہ ہمارے بعد آخری نبی آنے والا ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ تبلیغ کی ہے، جس طرح اللہ کی توحید کی تبلیغ کی ہے، جس طرح اپنی اپنی شریعتوں کی، اپنے اپنے دین کی تبلیغ کی، اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ وہ نبی جب آ جائے نا تو تم نے ہمارا پھر کلمہ نہیں پڑھنا، پھر تم نے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنا۔ ہر نبی رسول اللہ کا ذکر کرتا رہا، ہر نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بارے میں بیان کرتا رہا۔ اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ، آپ کے بارے میں امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ان سے خطا ہوئی، درخت کے قریب چلے گئے تو اللہ نے زمین پہ بھیج دیا، 300 سال روتے رہے لیکن توبہ قبول نہیں ہوئی۔ 300 سال کے بعد دل میں خیال آیا کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا تو اس کے عرش پر ایک نام لکھا ہوا تھا، عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت آدم نے سوچا کہ جس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے یقیناً وہ اللہ کا کوئی محبوب ہے، یقیناً اللہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حضرت آدم نے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تغفر لی خطیئتی، اے اللہ میں تجھ سے محمد کے صدقے دعا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صدقے میں مانگتا ہوں مولا میری خطا کو بخش دے۔ اب ادھر سرکار کا نام زبان سے نکلا ہے، رب نے فرمایا آدم بس کرو، ہم نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ سرکار کے نام کا ورد جناب آدم علیہ السلام کرتے رہے، جناب آدم حضور کے صدقے میں دعائیں کرتے رہے۔ اور ایک اور بڑی پیاری روایت ہے، جب حضرت آدم جنت میں رہتے تھے تو جنت میں اکیلے حضرت آدم کا دل نہیں لگتا تھا، اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا،
اور جب حضرت حوا پیدا ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے کر دیا، جوڑا بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی قریب جانے والے تھے، ارادہ کرتے تھے، اللہ نے فرمایا آدم ایسے نہیں، پہلے نکاح میں حق مہر تو ادا کرو نا۔ نکاح میں حق مہر ہوتا ہے، حق مہر ادا کرو۔ حضرت آدم کہنے لگے یا اللہ جنت میں کیا حق مہر ادا کروں؟ رب نے فرمایا 10 دفعہ محمد پہ درود پڑھ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول کے وسلم۔ 10 دفعہ جناب آدم نے درود پڑھا۔ رب نے تو انسانوں کے جو تخلیق ہے وہ بھی مصطفیٰ کے درود کے صدقے فرمائی ہے۔ ہمارے ابے کا حق مہر ہی درود ہے، تو جو صحیح اولاد ہوتی ہے پھر وہ حق مہر ہمیشہ پڑھتی رہتی ہے، اسے یاد رکھتی ہے کہ یہ ہمارے ابا جان کا حق مہر تھا جو حضرت حوا کو دیا گیا۔ تو جنت میں بھی رسول اللہ پہ درود پڑھا جا رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، بڑے عرصہ زندگی گزاری، اللہ نے اولاد سے نوازا۔ ہر روز حضرت آدم علیہ السلام کو جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے نا، صبح بھی ایک بچی اور بچہ پیدا ہوتے تھے، اور دوسرے ٹائم بھی ایک بچی اور بچہ پیدا ہوتے تھے، دو پیدا ہوتے تھے، صبح والے کا شام سے نکاح، شام والے کا صبح سے۔ لیکن ایک بچہ وہ اکیلا پیدا ہوا ہے، سارے جوڑے جوڑے پیدا ہوئے ہیں، ایک بچہ اکیلا پیدا ہوا ہے جس کا نام حضرت شیس تھا۔ کیوں کہ ان کی نسل میں اللہ نے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سارے بیٹے دو پیدا ہوئے، جوڑے جوڑے، لیکن حضرت شیس اکیلے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کو وہ نور مصطفیٰ دیا گیا، جو حضرت آدم کو دیا گیا تھا وہ حضرت شیس علیہ السلام میں منتقل ہوا۔ اور پھر حضرت آدم کا آخری وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی۔ یہ سنیے، عربی لفظ سنیں گے تو اور مزہ آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس کو فرمایا کہ ای بنیا انت خلیفتی من بعدی، اے میرے بیٹے تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے، میرا جان نشین ہے۔ فخذها بعمارت التقوی والعروۃ الوثقی، تم یہ خلافت جو ہے اسے تقوی کے ساتھ اور محکم یقین کے ساتھ پکڑ لینا۔ فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ فَاذْكُرْ إِلَى جَنبِهِ اسْمَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا پھر بیٹا میری یہ نصیحت سن لو کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرنا، جب بھی اللہ کا نام لینا تو ساتھ محمد کا نام ضرور لینا، ساتھ اس کے محبوب کا ذکر ضرور کرنا۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنِّي رَأَيْتُ اسْمَهُ مَكْتُوبًا عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالطِّينِ، فرمایا کیونکہ میں نے عرش کے پایا پر اس کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے۔ جب ابھی میں جسم اور روح کے درمیان تھا تو میں نے اس کا نام عرش پہ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اور پھر ثم انی طفت السماوات فلم ارى فی السماوات موضعا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہ، پھر میں آسمانوں پہ پھرا، جناب آدم فرماتے ہیں میں نے آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں پہ اس آقا کا نام نہ لکھا ہو۔ آسمان کے کونے کونے پر، جگہ جگہ پر اللہ پاک نے اپنے محبوب کا نام لکھا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ پھر وَإِنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِيَ الْجَنَّةَ، میرے رب نے مجھے جنت میں بسایا، میں جنت میں رہا۔ فَلَمْ أَرَ فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا وَجَدْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ، جنت میں جتنے محل ہیں، جتنے کمرے ہیں، ہر کمرے پر اسم محمد لکھا ہوا۔ کیوں جی مکان آپ بناتے ہیں نا تو مکان کے اوپر مالک کا نام لکھتے ہیں، نام لکھا جاتا ہے کہ فلاں بندے کا یہ گھر ہے، فلاں کی منزل ہے۔ تو اللہ نے جنت کے ہر محل پر مصطفیٰ کا نام لکھ دیا ہے اور بتا دیا لوگوں بنانے والا میں ہوں، بانٹنے والا مصطفیٰ ہے۔ جنت کے ہر محل پہ حضور کا نام ہے۔ اور فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى نُحُورِ الْعِينِ
وعلی ورا کے قصب لجام الجنہ والا ورا کے شجر طوبہ، فرمایا کہ میں نے جنت میں جو حوریں ہیں ان کے سینوں کے اوپر بھی محمد کا نام لکھا دیکھا ہے، اور فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر جو پردے ہیں اور جنت کے درختوں کے پتے ہیں ان پر بھی میں نے نام محمد لکھا ہوا دیکھا ہے۔ والا وارا کے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے اوپر جو درخت ہے اس کے پتوں پہ بھی حضور کا نام لکھا ہے۔ والا اطراف الحجب، اور پردوں کے ہر طرف پہ نام لکھا ہے۔ وبین اعین الملائکہ، اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان میں اللہ نے نام محمد لکھا ہے۔ فرشتے ان گنت ہیں اور ہر فرشتہ رجسٹرڈ ہے، ہر فرشتے کی آنکھوں پہ اللہ نے مہر محمد عربی لگا دی ہے، حضور کے نام کی مہر اللہ نے لگا دی ہے، اور فرمایا فَأَكْثِرْ ذِكْرَهُ، بیٹا اس کا ذکر زیادہ کرنا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ مِنْ قَبْلٍ تَذْكُرُ فِي كُلِّ سَاعَتِهَا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے فرشتے ہر گھڑی اس آقا کا ذکر کرتے ہیں، ملائکہ بھی اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ نام محمد کو نہیں چھوڑنا، کیوں کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد، اور ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا، اس کے صدقے سے ہی چلتا ہے گزارا اپنا، ہم کو طوفان کی موجوں کا کوئی خوف نہیں، ہم اسی نام سے پالیں گے کنارہ اپنا۔ یہ سرکار کا اب آئیے حضور کی آمد سے پہلے جو ذکر ہوتا رہا، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، نبیوں میں سرکار کے بعد سب سے بلند رتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ جد الانبیاء ہیں، نبیوں کے دادا ہیں، ان کی نسل میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا نا، کعبے کی تعمیر کر لی، تو اب تعمیر کر کے جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی وظیفہ دیا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جب اللہ سے سوال کیا تو کیا مانگا، سنیے، قرآن نے سورہ بقرہ آیت نمبر 127، 28 اور 29، یہ تینوں آیتیں پڑھ لیں، پہلا پارہ ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ، فرمایا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کعبے کی دیواریں بنا رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری یہ قبول کر، یہ تعمیر قبول کر لے، تو سننے والا، تو جاننے والا۔ اور پھر دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو تیری بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کو۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری نسل میں بھی ایک ایسی جماعت پیدا کر جو تیری بارگاہ میں جھکنے والی ہے۔ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کے طریقے بتا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول کر، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اب دعا کرتے کرتے آخر پہ کیا مانگا، کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ وہ جندہ وعدہ کیتا سی نا، وہ جس کا ذکر پہلے عالم ارواح میں ہوتا رہا، یا اللہ وہ محبوب ہماری نسل میں پیدا فرما دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، مولا انہی میں سے جو میری نسل میں مسلمان امت آئے اس میں وہ رسول بھیج دے جس کی خاطر تو نے ساری کائنات پیدا فرمائی۔ یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب پڑھ کے سکھائے اور حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور انہیں پاک صاف کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں حضرت ابراہیم کعبہ بنا کر اور جناب اسماعیل علیہ السلام کعبہ بنا کر رب سے کیا مانگ رہے ہیں،
یا اللہ کعبے کی مزدوری یہی مانگتے ہیں کہ ہماری نسل میں آمنہ کے لال کو پیدا فرما دے۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ انا دعوت ابی ابراہیم، لوگوں میں ہی ابراہیم کی دعا ہوں، جو انہوں نے کعبہ بناتے ہوئے مانگی تھی نا، میں ہی وہ دعا ہوں۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ مولا ہماری نسل میں آئے، اور وہاں دونوں نبی ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، اب خود نبی ہو اور وہ دعا کرے یا اللہ ہماری نسل میں نبی پیدا کر دے۔ وہ تو خود نبی ہیں اور ان کی نسل میں ہزاروں نبی آئے ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد میں، انہیں پتہ تھا کہ نبی تو سارے ہیں، امام الانبیاء ایک ہے۔ اس کی آمد کی دعا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی، اللہ سے مانگا، اور جب مانگا نا تو یہ بڑی محبت والی نکتے والی بات ہے، اس وقت ایک پتھر کے اوپر کھڑے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ جب یہ دعا پڑھی نا ابراہیم علیہ السلام نے تو اس پتھر پہ کھڑے تھے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ رب نے فرمایا لوگو یہ دعا بھی بڑی پیاری ہے جو ابراہیم نے مانگی ہے نا، کیونکہ اس دعا میں میرے آخری نبی کا ذکر ہے۔ یہ جو دعا ابراہیم نے مانگی ہے یہ دعا بھی بڑی محبت والی ہے، اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے دعا مانگی ہے، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے قیامت تک آنے والو اس پتھر کو مصلی بنا لو جس پتھر پہ ابراہیم نے میرے محبوب کا نام لیا ہے۔ رب کو وہ پتھر بڑا پسند آیا جس پتھر پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ پتہ چلا رب ذکر رسول سے بھی پیار کرتا ہے، اور جس جگہ ذکر مصطفیٰ ہو رب اس جگہ سے بھی پیار کرتا ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں کہ مولا وہ محبوب ہماری نسل میں پیدا کر دے، ہماری اولاد کے اندر وہ آمنہ کا لال آ جائے۔ کیسی پیاری دعا جناب خلیل اللہ علیہ السلام کر رہے۔ اب آئیے ایک حوالہ اور دے کر آگے چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے کلیم، کوہ طور پہ گئے، اللہ نے کتاب عطا فرمائی، کتاب کا نام ہے تورات۔ اور تورات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی نا تو اس کے اندر کچھ لوگوں کی شان بیان کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا اور پھر دعا مانگی اللہ سے۔ کیا پڑھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربی انی اجد فی التوراۃ امۃ خیر امۃ اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ۔ اے اللہ تورات میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے جو ساری امتوں سے بہتر ہوگی، اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ فاجعلہم امتی، حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ امت مجھے دے دے، یا اللہ اتنی عظمت والی امت وہ مجھے دے دے۔ آگے سے جواب آیا تلک امت احمد، اے موسیٰ تینوں کیویں دیاں، یہ تو میرے مصطفیٰ کی امت ہے، یہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ آگے پھر پڑھا، کہا انی اجد فی التوراۃ امۃ هم الآخرون من الامم السابقون یوم القیامہ فاجعلہم امتی۔ یا اللہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک امت آخر پہ آئے گی آخر پر مقام سب سے اونچا ہوگا، یا اللہ وہ میری امت بنا دے۔ پھر جواب آیا تلک امت احمد، فرمایا میرے موسیٰ یہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ آگے پڑھا، حضرت موسیٰ نے کہا انی اجد فی التوراۃ امۃ اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا وکان من قبلہم یقرؤون کتبہم نظرا ولا یحفظونہم۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ ایک امت ایسی پڑھی ہے میں نے کہ انہیں قرآن زبانی یاد ہو جائے گا، اور یہ صرف حضور کی امت کا خاصہ ہے۔ پہلی امتوں میں کوئی حافظ نہیں ہوا، کہ ذہن میں رکھیں کوئی امتی حافظ ہے، نہ کوئی تورات کا امتی حافظ، نہ کوئی انجیل کا امتی حافظ، نہ زبور کسی امتی کو زبانی یاد ہے، لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ کے قرآن پر۔ خدا کی قسم کتنے بچے ہیں 10-10 12-12 سال کے جنہیں زبانی قرآن یاد ہے،
حضرت موسیٰ حیران ہو گئے کہ یا اللہ زبانی یاد ہو جائے گی، 30 پارے 114 صورتیں زبانی یاد ہو جائیں گی۔ رمضان آتا ہے نا، کئی حافظ رہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مسجد نہیں ملی، قرآن سنانے کو دل تو تھا لیکن مسجد نہیں ملی۔ کبھی ہوا ہے کہ مسجد تو تھی حافظ نہیں ملا؟ ایسا نہیں ہوتا، یہ خاصہ ہے میرے نبی کا۔ رب نے فرمایا مصطفیٰ ہم نے تجھے بھی بے مثال بنایا ہے، اور جو تجھے کتاب دیں گے وہ بھی ساری کتابوں سے بے مثال ہوگی۔ کہا یا اللہ فاجعلہم امتی، اے اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا تلک امت احمد، اے میرے موسیٰ یہ تو میرے احمد کی امت ہے، یہ تجھے نہیں مل سکتی۔ اب پھر پڑھا کہ یا اللہ ایک امت ایسی ہے کہ جو آخر پہ آئیں گے اور وہ گمراہوں سے لڑیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ دجال جو آنا ہے اس کو قتل یہ امتی کریں گے، دجال کو قتل کرے گی وہ امت۔ تو قال تلک امت احمد، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہی تو میرے احمد کی امت ہے۔ پھر آگے پڑھا، لمبی بات ہے میں تھوڑا سا اختصار کر لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے پڑھا کہ یا اللہ ایک ایسی امت میں نے پائی ہے تورات کے اندر کہ جو صدقہ کریں گے، قربانی کریں گے اور خود ایک دوسرے کو دیں گے اور ثواب بھی مل جائے گا۔ حالانکہ پہلی امتوں میں صدقے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صدقہ کرنا ہے اگر تو آپ اس کو ایک جگہ رکھ دیں، اور اگر قبول ہو گیا تو آسمان سے آگ آ کے اٹھا کے لے جائے۔ پہلی امتوں کا صدقہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی، لیکن میرے آقا کی امت کو رب نے فرمایا آگ نہیں آئے گی، تمہارے ہی بھائی کھائیں گے، ثواب بھی ہم عطا فرما دیں۔ خود کھائے گی یہ امت صدقہ اور ان کو ثواب بھی مل جائے گا۔ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا موسیٰ یہی تو میرے احمد کی امت ہے۔ آگے کہا مولا ایک ایسی امت میں نے پائی ہے تورات میں کہ جو ایک نیکی کریں گے تو ثواب 10 نیکیوں کا یا 700 تک اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ گناہ ایک کریں گے تو ایک صرف لکھا جائے گا۔ یا اللہ یہ امت کتنی عظمت والی ہے، یہ مجھے دے دے۔ فرمایا تلک امت احمد، یہ میرے احمد کی امت ہے۔ آخر پہ کہا مولا ایک امت ایسی میں نے پائی ہے تورات میں کہ المستجیبون والمستجاب لہم، کہ وہ جو بھی دعا کریں گے تو قبول کر لے گا۔ فاجعلہم امتی، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ رب نے فرمایا تلک امت احمد، اے پیارے موسیٰ یہ میرے احمد کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا سنیے، انہوں نے کہا یا اللہ اگر یہ امت نہیں دینی تو پھر ایسا کر میری ایک تمنا پوری کر دے، میری ایک آرزو ہے جو پوری کر دے۔ مولا نے فرمایا کیا آرزو ہے؟ کہا مولا مجھے بھی محمد عربی کا امتی بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار دیکھو اللہ نے ہمیں کیسا نبی دیا ہے۔ جناب موسیٰ دعا کر رہے ہیں مولا مجھے بھی اس کا امتی بنا دے، جس کی امت اتنی شان والی ہے۔ ارے وہ نبیوں کا تاجدار کتنی شان والا ہوگا۔ حضرت موسیٰ ذکر کر رہے ہیں سرکار کا، تورات کے اندر حضور کے چرچے موجود ہیں، حضور کے تذکرے تورات کے اندر بھی ہیں، اور انجیل میں بھی اللہ نے سرکار کے تذکرے فرمایا ہے۔ اور انجیل کی میں بات انشاءاللہ کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جہاں رب کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ میرے آقا کی آمد کا بھی تذکرہ کرتے رہے۔ انجیلیں پڑھ لیں آپ، 4 انجیلیں اب بھی جو اس کے اندر بائبل کے اندر موجود ہیں، آپ اس کو پڑھیں گے تو 5-6 مقام ایسے ہیں جہاں آج بھی حضور کا ذکر موجود ہے۔ اب خود کوئی بندہ اندھا بنا رہے اور اس کو غور نہ کرے اس پر کہ اس کو نہ مانے، ہٹ دھرمی ہے، ورنہ اگر عیسائی اگر وسعت ظرفی کے ساتھ اور وہ اخلاص کے ساتھ انجیل کو پڑھ لیں تو انہیں کہنا پڑے گا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی محمد عربی کی بشارت دیتے رہے۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارتیں دی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے حواریوں کو کہ میرے بعد جو نبی آئے گا نا، یہ ایک انجیل برناباس ہے، وہ انگلش کے اندر ہے ساری، یہ نسخہ انگلش کے اندر میرے پاس پڑا ہے الحمدللہ، انگلش کے اندر ہے ساری انجیل برناباس۔
اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ حضور کا نام لیا ہے، باقاعدہ نام لے کے کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو میرے بعد مسیحا آئے گا نا، اس کا نام کیا ہوگا؟ دا نیم آف مسیحا از ایڈمائریبل۔ ایڈمائریبل کہتے ہیں قابل تعریف، انگلش کا لفظ ہے ایڈمائریبل، کا معنی ہے قابل، انگلش آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایڈمائریبل کا معنی ہوتا ہے قابل تعریف، اور اس کو انگلش سے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نبی ایسا شان والا ہے کہ مجھے اگر یہ موقع مل جائے نا کہ اس کے جوتوں کے تسمے کھولوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر مجھے موقع مل جائے کہ میں اس نبی کے جوتوں کے تسمے کھولوں، تو فرماتے ہیں میرے لیے یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے اگر مجھے یہ موقع مل جائے کہ میں اس کے جوتوں کے تسموں کو ہاتھ لگا لوں۔ یہ حضرت عیسیٰ عام نبی نہیں ہے، اللہ نے روح اللہ بنایا، کلمۃ اللہ بنایا، اللہ پاک نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ لیکن حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے بعد آئے گا نا، تم نے تو ابھی مجھے دیکھا ہے، ابھی میرے آقا کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو مردوں کو زندہ کیا ہے نا۔ وہ ایسا نبی آئے گا جو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھانے والا، وہ ابھی پتھروں کو کلمہ پڑھانے والا دنیا میں آنے والا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بشارتیں دیتے رہے، اور ان کے جو حواری تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے باقاعدہ پھر ذکر کیا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر جب یہ ذکر سنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا، میلاد سنا کہ حضور نے ابھی آنا ہے، تو حواریوں نے اٹھ کر کہا، یہ میرے پاس یہ ضیاء القرآن میں حضور ضیاء الامت نے بڑی تفصیل سے یہ بشارتیں ذکر فرمائی ہیں۔ انہوں نے کہا او گاڈ سینڈ اس دا میسنجر، او محمد کم کوئکلی فار دا سالویشن آف دا ورلڈ۔ حضرت عیسیٰ کے اعلان کے بعد حواری جو آپ کے صحابی تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ جلدی کر دے، اب اس آقا کو بھیج دے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی دنیا میں آ جائیں، یا رسول اللہ دنیا میں جلدی آ جائیں، آپ آئیں گے تو آپ کی وجہ سے جو غم زدہ ہیں انہیں نجات مل جائے گی۔ پہلے تذکرے ہو رہے ہیں، ابھی حضور آئے نہیں، ابھی تذکرے پہلے ہو رہے ہیں، ابھی حضور کی عظمتوں کے بیان پہلے ہو رہے ہیں۔ اور 1000 سال پہلے، حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ تھا طبہ، اس کا نام تھا طبہ ہمیری۔ یہ نیک بادشاہ تھا، اس کا قرآن پاک کے اندر ذکر موجود ہے، سورہ دخان کے اندر اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اور یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے کعبے پر غلاف چڑھایا، کعبے کے اوپر جو غلاف چڑھایا ہے سب سے پہلے طبہ نے چڑھایا تھا۔ یہ مکہ میں گیا اور وہاں کعبے کا طواف کیا اور کعبے کے اوپر غلاف چڑھایا۔ غلاف چڑھا کے جب واپس آ رہا تھا نا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے اور اس کے ساتھ بہت سارے عالم بھی تھے۔ جب اس جگہ سے گزرے جہاں آج مدینہ منورہ ہے، جو پہلے یثرب تھا، میرے نبی کے قدموں سے مدینہ منورہ بن گیا، جب وہاں سے گزرے تو جو 7 علماء تھے نا، انہوں نے جب وہ جگہ دیکھی، کھجوریں ہیں، پہاڑ ہیں، وہ نشانیاں ساری موجود ہیں، تو انہیں وہاں سے بھینی بھینی خوشبوئیں آئیں اور وہاں سے ایک کیفیت محسوس ہوئی، روحانیت محسوس ہوئی۔ اور جب بادشاہ آگے جانے لگا تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ چلے جائیں، ہم نے نہیں جانا، اب ہم یہیں پہ جئیں گے، یہیں پہ مریں گے۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ میرے ساتھ آئے ہو، واپس کیوں نہیں جانا؟ انہوں نے کہا یہاں سے ہمیں محمد کی خوشبو آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں وہ نبی ہجرت کر کے آنے والا ہے جو سب سے آخری نبی ہے، اور اس کا ذکر ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا زمانہ قریب ہو اور ہمیں موقع مل جائے اس نبی کے قدموں میں بیٹھنے کا۔ جب بادشاہ نے سنا نا تو سنتے ہی حضور کا عاشق ہو گیا۔ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ خدا کی قسم دیکھنے والے تو دیکھ گئے نا، جنہوں نے نہیں دیکھا
میرے نبی کا صرف نام سنا تھا، وہ نام سن کر کی مصطفیٰ کے عاشق ہو گئے۔ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اور ایک سمت صدیق، ایک سمت عمر، ایک سمت عثمان، ایک سمت علی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اور کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے، کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے۔ وہ عاشق ہو گیا، اس نے کہا اچھا وہ آنے والا ہے؟ کہا ہاں آنے والا ہے۔ اس نے کہا پھر ایسا کرو، میں تو رہ نہیں سکتا، 400 مکان بنواؤ، 400 مکان، مدینہ سب سے پہلے اس بندے نے آباد کیا ہے۔ 400 مکان بنائے، 400 عالم اس کے ساتھ تھے، اس نے سب کو رہائش دی، اور رہائش دے کر ایک ایک مکان سب کو دے کر اس نے ایک خط لکھا، اور وہ خط باقاعدہ علماء نے، سیرت نگاروں نے عربی کے اندر وہ لکھا ہے وہ خط سارا۔ اس نے خط میں جو عنوان میں پڑھ دیتا ہوں باقی لمبا ہے، اس نے لکھا الی محمد ابن عبد اللہ نبی اللہ و رسولہ خاتم النبیین و رسول رب العالمین، کہ یہ خط میری طرف سے محمد ابن عبداللہ جو اللہ کے نبی ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں اور رسول رب العالمین ہیں، اس کی طرف یہ خط ہے۔ اور اس نے اس میں لکھا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر بھی ایمان لے آیا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب پر بھی لے آیا، میں رب پر بھی ایمان لے آیا، آپ کی